السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلانٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو چلیں سنتے ہیں ایک ایسے بے اولاد جوڑے کی کہانی، سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جیسے ہی میں نے نماز کی نیت باندھی، مجھے یوں لگا جیسے بہت سے لوگ میرے ارد گرد ناچ رہے ہوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سلام پھیرا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ڈر کے مارے میری کن پٹیوں سے پسینے نکل رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے نماز مکمل کی اور اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑے بنا پیچھے مڑ کر دیکھے میں نے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سارے قبرستان کے مردے قبروں سے نکل کر میرے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ میری رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ میری شادی کو 6 برس ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ ساس نندوں کے طعنوں سے تنگ آ کر میں نے الگ گھر کا مطالبہ کیا تو اصغر نے کہا، کس کے ساتھ الگ رہو گی؟ میں تو اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دل مسوس کے رہ گئی۔ شادی کا صرف 1 سال ہی خوشگوار گزرا تھا۔ اللہ جانتا ہے گزشتہ 5 سال میں کس اذیت کا شکار ہوں۔ دنیا کا کوئی پیر، فقیر، ڈاکٹر، حکیم، کوئی دربار نہیں چھوڑا تھا جہاں میں نہ گئی ہوں۔ پہل تو اصغر بھی بہت شوق سے لے کر جاتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ میری طرح تھک گئے۔ اب جو میں کہیں جانے کا خیال ظاہر کرتی تو وہ مجھے بری طرح ڈانٹ دیتے، کہتے اللہ تعالیٰ اولاد دینا ہوگی تو دے دے گا، خواہ مخواہ کیوں اپنا وقت اور پیسہ برباد کرو اس چیز کے لیے جس میں انسان کا کوئی بس ہی نہیں۔ کہتے تو وہ ٹھیک تھے، مگر یہ بات میری ساس کو کہاں سمجھ آتی تھی۔ وہ جب اصغر سے کہتی دوسری شادی کر لو، میرا دل مٹھی میں آ جاتا۔ ان کا جواب سننے کے لیے میں سانس تک روک لیتی اور ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اماں آپ جانتی تو ہیں کہ پروین بالکل ٹھیک ہے، مجھ میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے۔ ارے میرے بچے، میرے بھولے، وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا نا امریکہ والے ڈاکٹر کی دوا سے؟ اماں ہاتھ لہراتے ہوئے یاد دلاتی۔ اصغر سر جھٹک کر اٹھ جاتے، میرے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک جاننے والی خاتون نے بتایا تھا کہ قبرستان کے قریب جو بیری کا درخت ہے اس کے نیچے بلا ناغہ 1 ہفتہ نماز مغرب کی ادا کرنے سے دل میں جو منت ہو اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہے۔ اور تمہارے تو گھر کے قریب ہے، قبرستان تو پیدل بھی جا سکتی ہو تو صرف 15 منٹ لگیں گے۔ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے باجی، لیکن میں گھر میں کیا کہوں گی؟ چلو اصغر تو دیر سے آتے ہیں، باقی میری ساس کو تو تم جانتی ہو۔ میں نے افسردہ سے لہجے میں کہا تو وہ بھی تعصب سے سر ہلانے لگی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ کل میری بڑی نند کا فون آیا، وہ چاہتی تھی کہ رمضان المبارک کے سارے روزے اماں ان کے گھر گزاریں۔ اماں تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، جھٹ کپڑے اکٹھے کیے، بیگ کندھے پر رکھا اور اصغر سے کہنے لگی، مجھے چھوڑ آؤ۔ اصغر نے جھنجھلا کر کہا، بیٹے کے ہوتے ہوئے اماں یہ اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے کہ آپ یہ بابرکت مہینہ کسی اور کے گھر گزاریں۔ میں نے گھور کر اصغر کی طرف دیکھا تو انہوں نے گڑبڑا کر اماں کا بیگ تھام لیا۔ ارے بیٹا، روزے تو بھرے بھرے گھر میں ہی رکھنے کا مزہ آتا ہے، روزہ رکھ کر خالی مکانوں میں سارا دن دیواریں گھورتے رہنے سے بہتر یہی ہے کہ بندہ روزہ ہی نہ رکھے۔ بھائی چھوڑ آؤ گے تو بہتر ہے، ورنہ میں شاہدہ سے کہوں گی کہ اپنے بیٹے کو بھیج دے مجھے لے جائے۔ اماں تنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی، چلیں۔ اصغر نے اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اماں آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں جی کے گلے لگتے ہوئے اپنا نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جانے دو بھائی یہ ڈرامے، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ جان چھوٹی بڈھی سے۔ وہ مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی۔ میں چپکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اصغر نے ماں کو گاڑی میں بٹھایا اور آہستگی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ میں نے الوداعی ہاتھ ہلاتے ہوئے دروازہ بند کیا اور بچوں کی طرح اچھلنے لگی۔ اپنا آپ ایک دم آزاد سا محسوس ہو رہا تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے عمر قید کے قیدی کو اچانک سے معجزاتی طور پر رہائی مل جائے۔ میں نے حساب لگایا، رمضان المبارک شروع ہونے میں ابھی 9 دن تھے، یعنی میں آرام سے رمضان المبارک سے پہلے ہی کام کر سکتی تھی۔ اگلے دن مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی میں وضو کر کے قبرستان کی طرف چل پڑی۔ جاتے ہوئے جتنی مسرت ہوئی
آتے ہوئے اتنے ہی خوف سے برا حال تھا۔ دروازے کا پٹ ہولے سے کھلا اور میں جی جان سے لرز گئی۔ تبھی اصغر گھر میں داخل ہوئے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ مجھے دروازے کے قریب نڈھال سا بیٹھا دیکھ کر حیرانگی سے پوچھے۔ چکر آ گیا تھا، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو رمضان المبارک بھی نہیں شروع ہوا، تمہیں پہلے ہی چکر آنے لگے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے اور ہاتھ بڑھا کر مجھے کھڑا کیا۔ کھانا پکاتے ہوئے کھاتے ہوئے میں اسی کیفیت میں گم رہی۔ 2-3 بار اصغر نے بھی ٹوکا، مگر میرے ذہن میں بار بار ایک ہی منظر چل رہا تھا۔ ساری رات میں نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ صبح نہیں جاؤں گی، اگر نصیب میں ہوئی تو ہو جائے گی اولاد، میں قبرستان میں اس بیری کے درخت کے پاس جا کر نماز نہیں پڑھوں گی۔ صبح کا سورج نکلتے ہی سب ڈر خوف ختم ہو گیا، مجھے اور خود سے کیے وعدے بھی یاد تو تھا، بس اتنا کہ مجھے ہر حال میں نماز پڑھنے جانا ہے۔ اللہ اللہ کر کے ہفتہ پورا ہوا، میں نے سکھ کی سانس لی۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا تھا۔ غالباً 9واں یا 10واں روزہ تھا جب افطاری کے بعد میں چائے بنانے کے لیے اٹھی تو چکرا کر گر پڑی۔ اصغر مجھے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال والوں نے جو خبر دی اسے سننے کے لیے ایک مدت سے میرے کان ترس رہے تھے۔ اصغر بہت خوش تھے۔ اماں خبر سنتے ہی دوڑی چلی آئیں۔ اماں نے آتے ہی میرا صدقہ دیا، میرا ماتھا چوما اور میں حیرانگی سے اماں کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اتنا واری صدقے تو وہ شادی کے دن بھی نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہو رہی تھی۔ میں نے بھی ماں بیٹے سے خوب نخرے اٹھوائے۔ پریگننسی کا 7واں مہینہ چل رہا تھا کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اصغر بھاگم بھاگ مجھے ہسپتال لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو گلابی کمبل میں لپٹی ایک بچی میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تبھی اصغر اور اماں کمرے میں داخل ہوئے۔ ابھی تو 7 بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے متفکر نظروں سے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے نقاہت زدہ لہجے میں کہا، تمہاری حالت بہت بری تھی، ڈاکٹرز کا کہنا تھا جتنی جلدی آپریشن ہو جائے اچھا ہے، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اصغر نے بچی کو محبت سے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، اماں یہ ٹھیک تو ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ارے بالکل ٹھیک ہے، دیکھو ماشاءاللہ سے پورے دنوں کی پیدائش لگتی ہے۔ اماں نے مجھے بچی کے گلابی گلابی گال چھوتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تو میں بھی مسکرا دی۔ ہسپتال سے تیسرے روز ہمیں چھٹی مل گئی۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میں نے اس کا نام منت رکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی، اماں نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ خوش دلی سے اس نام کو قبول کیا۔ حالانکہ وہ کہتی تھی بچے کا نام میں اپنے مرحوم والدین کے نام پر رکھوں گی، اگر بیٹا ہوا تو غلام مصطفیٰ، بیٹی ہوئی تو سکینہ۔ وہ تو ہر وقت پوتی کو گود میں اٹھائے رکھتی، پوتی کی محبت میں نماز بھی بھولی ہوئی تھی۔ 1.25 مہینہ ہوتے ہی میں نے نہا دھو کر نماز ادا کی اور شکرانے کے نفل بھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی بیری کے درخت کے نیچے جا کر شکرانے کے نوافل ادا کروں، مگر اماں کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھ کر دعا مانگی اور جا کر بچی کے چہرے پر پھونک مار دی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر رونے لگی۔ اماں تیزی سے کمرے میں آئیں، انہوں نے بچی کو سینے سے لگا کر تھپکا تو کچھ دیر بعد وہ پھر سو گئی۔ کیا کیا تھا تم نے منت کو جو اتنا روئی؟ اماں منت کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے غصے سے بولی۔ کچھ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا اور وارڈروب سے اصغر کے کپڑے نکال کر استری کرنے لگی جو اسے صبح آفس جاتے ہوئے پہننے تھے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب مجھے منت کی رونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر میں ڈھیٹ بنے آنکھیں موندے لیٹی رہی، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تاکہ منت کو دودھ پلا سکوں۔ میں نے جیسے ہی منت کو اٹھانے کے لیے قریب رکھے کاٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ منت پرسکون انداز میں سو رہی تھی، تو پھر وہ کون رو رہا تھا؟ میں نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اصغر آرام سے چارپائی پر لیٹے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ رونے کی آواز مستقل بڑھتی جا رہی تھی اور میرا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ میں نے اصغر کو آواز دینی چاہی مگر میری آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ تبھی منت کسمسائی تو یکایک رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے خوف سے سانس بند کیے اور ارد گرد دیکھتی رہی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ صبح اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اماں نے کہا، ساری رات بچی روتی رہی، ایک پل سکون سے سونے نہیں دیا، ساری رات میں ٹیں ٹیں کرتی رہی۔ اصغر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بیزار سے لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے بچی ڈر گئی ہے، سنا نہیں رات میں کیسی عجیب و غریب آواز میں رو رہی تھی؟ اماں نے منت کو تھپکی دیتے ہوئے متفکر لہجے میں کہا۔
مجھے تو لگتا ہے بچی کی ماں ڈر گئی ہے، اصغر نے ہنستے ہوئے کہا اور بیگ اٹھائے آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے میں ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی کشنز کے کور چینج کر رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کاٹ میں لیٹی منت مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں معمول سے کچھ زیادہ بڑی تھیں اور سرخ بھی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ تبھی منت کے منہ سے غراہٹ نما آواز نکلی۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر کی طرف بھاگی۔ میرا سر سامنے لگے پلر سے ٹکرایا اور میں لہرا کر نیچے گر گئی۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں سے بس اماں کو خود پہ جھکتے ہوئے دیکھا۔ جب میری آنکھ کھلی میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پاس میں ہی گود میں منت کو اٹھائے بیٹھی تھی۔ اصغر پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ پانی، میں نے خشک ہونٹوں سے زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اصغر نے تیزی سے پانی کا گلاس بھر کر میرے لبوں سے لگایا۔ میں ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ دھیان سے نہیں چل سکتی تھی، اگر سر پھٹ جاتا تو؟ اصغر خفگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ایک بار پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے منت کی طرف دیکھا۔ وہ زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے مزے سے دادی کی گود میں لیٹی اٹکلیاں کر رہی تھی اور دادی نہال ہوئی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ اصغر نے بھویں سکیڑ کر میری پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے گہری سانس لی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ اب تو اس طرح کے غیر معمولی واقعات روز ہی ہونے لگے تھے۔ حقیقی معنوں میں منت سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ میں اسے اٹھاتے ہوئے ڈرنے لگی تھی۔ اماں اور اصغر نے میرے خوف کو جادو ٹونے سے شبیہہ دی۔ انہیں لگتا تھا کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ خاندان والوں کو ہماری خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ انہیں پکا یقین تھا کہ ان کی نند نے مجھ پر عمل کروایا ہے، تبھی میں بچی کے قریب نہیں جاتی۔ اگلے روز اماں اور اصغر مجھے ایک پیر کے پاس لے گئے۔ میں جیسے ہی پیر کے سامنے بیٹھی، مجھے یوں لگا جیسے وہاں منت بیٹھی ہو۔ وہ مجھے بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اچانک اس کا وجود پھیلنے لگا اور وہ ایک بدصورت عورت کے روپ میں ڈھل گئی۔ اس نے اپنا لمبا ہاتھ جیسے ہی میرے سر پر رکھا، میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی، خود کو اسپتال کے بیڈ پر پایا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سفید کپڑوں میں ملبوس نرس باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد متفکر سا اصغر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اصغر نے آتے ہی سوال کیا۔ آپ پلیز مریض سے اس واقعے کا کوئی ذکر نہ کریں، نرس نے تنبیہہ لہجے میں کہا اور بازو میں لگی ڈرپ نکال کر واپس چلی گئی۔ میں خالی اس ذہن اصغر کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتی ہی رہی۔ روز کوئی نہ کوئی پیر گھر آتا، اگر بتیوں کی مہک نے گھر کو قبرستان میں بدل دیا تھا۔ ہر وقت ایک خوف میرے اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ میں اماں اور اصغر کی شکلیں غور سے دیکھتی رہتی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ منت کو مکمل طور پر اماں ہی دیکھ رہی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور گزرتا لمحہ میرے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا اس بیری کے درخت کے پاس جاؤں اور رو رو کر معافی مانگوں، اس غلطی کی جس کا سبب میں نہیں جانتی۔ نہیں معلوم کتنا عرصہ ہو گیا تھا مجھے سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ ہر وقت کے خوف نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ اماں اور اصغر میری حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مجھے دکھ تھا ان کی پریشانی کا، لیکن میں چاہ کر بھی ان کی پریشانی دور نہیں کر سکتی تھی۔ بہت بار کوشش کی میں نے اصغر کو حقیقت بتانے کی، مگر بتا نہ پائی۔ رات میں نے بہت عجیب خواب دیکھا کہ جیسے میں بیری کے درخت کے نیچے کھڑی ہوں، بیری کی شاخوں سے لہو ٹپک رہا ہے، میرے ساتھ 3 بچے ہیں، عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں خود میں چھپاتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اصغر نے مجھے کپ کپاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ میں نے ڈر کر آنکھیں موند لیں اور زور زور سے چیخنے لگی۔ اماں بھی آ گئیں۔ اصغر نے فوراً پیر صاحب کا نمبر ملایا۔ وہ مجھے دم کرنے لگے۔ تبھی میری منت پر نظر پڑی۔ اس کا ننھا سا ہاتھ انتہائی حد تک لمبا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لمبے ناخن میری گردن میں گھساتی، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اماں نے روتے ہوئے میری پیشانی چومی اور اصغر سے کہنے لگی، اللہ نے خوشی دی بھی تو ہمیں منانے کا وقت نہیں دیا۔ اصغر نے اپنی سرخ آنکھیں رگڑی اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں وہ منت کے قریب نہیں پھٹکتی، اس بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ تو پریشان نہ ہو میرا بچہ، اماں نے اصغر کو دلاسا دیا۔
میں ٹکر ٹکر ماں بیٹے کی صورت دیکھتی رہی۔ میں اپنے جسم کے بدلتے قد و خال کو بغور دیکھتی رہتی۔ جیسے جیسے میرا پیٹ پھول رہا تھا مجھے یوں لگتا تھا جیسے منت کا سر چپکا ہو۔ میں زور زور سے پیٹنے لگتی۔ اماں اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتی اور خاندان والوں کو خوب برا بھلا کہتی۔ آخر ڈیلیوری کا دن بھی آ پہنچا۔ شدید تکلیف کے بعد اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ ان کی معصوم صورتیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے رونا آ گیا۔ میں دھاڑے مار مار کر روئی۔ اسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو گیا۔ اسپتال میں 3 دن بہت سکون سے گزرے۔ اصغر ہی میرے پاس رہے۔ اماں تو بچے دیکھ کر چلی گئی تھیں اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اماں منت کو لے کر نہیں آئی تھیں اور نہ ہی خود دوبارہ آئیں۔ میں 5 سال بعد سکون سے سوئی تھی۔ میرا دل چاہا میں ساری زندگی یہیں اسپتال میں گزار دوں، اور میں نے اصغر سے کہہ بھی دیا تھا کہ گھر میں نہیں جاؤں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے میری بات کو ذرا بھی سنجیدہ نہ لیا۔ ہاں، میں نے ڈاکٹر کی منت سماجت کر کے 2 دن بڑھا لیے۔ 5 دن بعد ہم گھر واپس آئے۔ گھر کی دہلیز پر ہی مجھے منت اماں کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ میرے قدم من کے ہو گئے۔ اصغر کے سہارے میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں حیران تھی کہ آج منت میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی۔ تبھی بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو منت کاٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس بات نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ پریشان کر دیا تھا کہ اب میری جگہ میرے بیٹے منت کے نشانے پر تھے۔ میں اسے گھر سے نکالنے کی تراکیب سوچنے لگی۔ اس وقت میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل چکی تھی کہ میں نے ہی منت کو جنم دیا۔ بہت زور کی آندھی چل رہی تھی۔ اصغر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور پاس ہی منت کھیل رہی تھی۔ میں نے سر کے اشارے سے منت کو بلایا۔ پہلے تو وہ گھورتی رہی، پھر میرے پاس آ گئی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ اب آندھی کافی حد تک تھم چکی تھی اور بارش برس رہی تھی۔ میں نے تیزی سے اسے دروازے سے باہر دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ میں کنڈی لگاتی، تمہاری اتنی جرت! کوئی زور سے دھاڑا۔ میں کنڈی لگائے بنا ہی بھگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اصغر سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے میری طرف بڑھا اور میری چٹیاں کھینچتے ہوئے بولا، آج میں نکالتا ہوں تمہارے جن۔ اماں ہانپتی کانپتی آئیں اور اصغر کو روکنے لگی۔ جن مجھ میں نہیں، منت میں ہے، میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ اصغر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ جن مجھ میں نہیں، منت میں ہے۔ منت بارش میں بھیگی اماں کے پیچھے چھپی سسک رہی تھی۔ اصغر نے منت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں اسے اندر لے جائیں۔ اماں منت کی انگلی پکڑے اسے لے گئیں۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں سمجھتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ تم جان بوجھ کر یہ سب نہیں کرتی، مگر خدارا اسے کچھ مت کہو۔ وہ ویسے ہی ہماری بیٹی ہے جیسے احمد اور عبداللہ ہمارے بیٹے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی نہیں، میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ مطلب؟ اصغر نے بے یقینی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سب بتانا چاہتی تھی اصغر کو، مگر میری زبان اکڑ گئی اور میں چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں صحن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی کہ اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا پاس ہی منت کھڑی ہے اور میرے دونوں بیٹے ہوا میں قلہ بازیاں کھا رہے ہیں۔ میں بھوکی شیرنی کی طرح منت پر جھپٹی اور اسے پیٹ ڈالا۔ اماں نے آ کر مجھ سے منت کو چھڑوایا۔ کیوں مار رہی ہو بچی کو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں غصے سے بولی۔ اماں میرے بیٹے دیکھیں ذرا، میں سسکی۔ وہ تو سو رہے ہیں، یہ دیکھو۔ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بچے واقعی سکون سے سو رہے تھے۔ مجھے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اگلے دن اصغر نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ میرا کہیں جانے کا دل و ارادہ نہیں تھا، مگر اصغر کا کھردرا اور بے لچک لہجہ دیکھ کر میں نے برقع پہن لیا۔ تینوں بچے گھر میں اماں کے پاس چھوڑ کر میں بے دلی سے اصغر کے ساتھ چلی آئی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 3-3.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ گاڑی کا پہیہ اب بھی برق رفتاری سے چل رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اصغر کے سپاٹ چہرے پر ڈالی اور پھر سے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ تبھی میری نظر ایک 5 اسٹار ہوٹل پر پڑی۔ اصغر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیں پلیز، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اصغر نے ایک سرد نگاہ مجھ پر ڈالی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔
گاڑی ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ جھٹکے سے رک گئی۔ اصغر نے گھور کر میری طرف دیکھا اور گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ بونٹ کھول کر کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر مجھے ہوٹل لے گئے۔ کھانا کھا کر واپس آ کے جیسے ہی اصغر نے گاڑی سٹارٹ کی، حیرت انگیز طور پر گاڑی چل پڑی۔ اصغر نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں ونڈو اسکرین پر جمائے ڈرائیونگ کرنے لگے۔ گاڑی قدرے سنسان علاقے میں ایک آستانے کے پاس جا کر رک گئی۔ بانس کے پلروں پر کھڑا کیا گیا یہ آستانہ، جس کی چھت پرالی سے ڈھک کر بنائی گئی تھی۔ میں اصغر کے پیچھے پیچھے آستانے میں داخل ہوئی۔ چوکور صحن، جس کے ایک طرف نلکا لگا ہوا تھا، کچی دیوار کے ساتھ کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جہاں اکا دکا شخص بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے سبز رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اصغر نے پاس جا کر اس سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور پیر صاحب کی بابت دریافت کرنے لگے۔ جواباً وہ شخص بولا، بابو جی، آپ نے آنے میں دیر کر دی، پیر صاحب تو ایران چلے گئے ہیں۔ اوہو! اصغر نے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں بابا جی، اصغر نے افسردگی سے کہا۔ تو وہ بوڑھا شخص میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے صاحب، اگر دم کروانا ہے تو پیر صاحب کے فرزند موجود ہیں، گو کہ وہ ابھی سیکھ رہے ہیں مگر دم درود کر دیتے ہیں۔ اصغر نے گہری سانس لیتے حامی بھری، ٹھیک ہے بابا جی، آپ بلائیں انہیں۔ کچھ ہی دیر بعد آستانے سے ملحق گھر سے سلیٹی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک درمیانے قد کا نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ وہ نوجوان متانت سے چلتا ہوا آیا اور کھجور کی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اصغر نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ میں بھی چپکے سے اصغر کے برابر اس نوجوان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نوجوان کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں کھول کر بولا، آپ کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے؟ جی جی سائیں۔ اصغر نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا، اپنی بیٹی کا نام مائدہ رکھو۔ جی جی ٹھیک ہو گیا سائیں، جو حکم، اصغر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تابعداری سے کہا۔ آپ کی گھر والی پر وزن ہے؟ کیسا وزن؟ اصغر نے ناسمجھی سے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تمہارے گھر کے قریب قبرستان ہے؟ قبرستان میں موجود بیری کا درخت؟ جی سائیں، لیکن میری بیوی کبھی قبرستان نہیں گئی، اصغر نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مضبوط لہجے میں کہا۔ لمحے بھر کو اس نوجوان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور شو کر کے مجھ پر پھونک ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان آنکھیں کھولتا، میں نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ اصغر حیرت سے میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں نے کیسے سب کچھ بتا دیا۔ دیکھو بی بی، اگر تم اپنی منت بھول گئی ہو تو ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد کچھ میٹھا پکا کر اس بیری کے درخت کے نیچے جا کر رکھ دینا۔ یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک تمہاری بیٹی بالغ نہیں ہو جاتی۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اصغر شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہمت کر کے اس نوجوان سے خواب بھی بیان کر دیا۔ دیکھو بی بی، دراصل جو عمل تم نے کیا اس کے بارے میں تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے جو بیری کی شاخوں سے خون کے قطرے گر رہے تھے، اصل میں وہ پریشانیاں اور مشکلات ہیں جو تب تک آپ پر آتی رہیں گی جب تک آپ یہ منت پوری نہیں کر لیتی، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کیا کریں۔ جی سلام۔ میں نے سلام کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ اصغر نے کچھ پیسے نوجوان کے پاس رکھے اور ہم واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا، نہ اصغر کچھ بولے نہ میں۔ رات گئے ہم گھر پہنچے۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ رات کے پچھلے پہر میں نے وضو کر کے نوافل پڑھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتی، یا اللہ، تو میرے حال پر رحم فرما، مجھے اس مشکل سے نکال۔ اگر اولاد جیسی نعمت دی ہے تو مجھے ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق بھی دے۔ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگ کر میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں نے دیگچہ بھر کر سفید چاولوں کی میٹھی کھیر بنائی اور پھر نماز مغرب بعد بیری کے اس درخت کے نیچے جا کر رکھ دی، شکرانے کے نفل پڑھے اور واپس آ گئی۔ منت کا نام بدل کر مائدہ رکھ دیا۔ اماں کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی بہت خفا ہوئیں۔ میں نے اصغر اور اماں سے معافی مانگی۔ میں مائدہ کی منت ہر سال اتارتی ہوں۔
اس بیری کے درخت کے نیچے نماز پڑھ کر کچھ نہ کچھ میٹھا پکا کر رکھاتی ہوں۔ بہت سا وقت گزر گیا ہے، الحمدللہ آج میرے 6 بچے ہیں، مگر منت عرف مائدہ جتنا حسین اور ذہین کوئی نہیں۔ سب اس کی غیر معمولی ذہانت سے متاثر ہیں۔ یہ بات میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ منت عرف مائدہ بیری کے درخت پر رہائش پذیر جن کی بیٹی ہے۔ اصغر آج تک سوچتا ہے کہ اگر پیر علی شاہ کا کوئی فرزند نہیں تھا تو ہم کس سے ملے تھے۔